حضرات، یہ 30 سال انگلینڈ میں رہنے والا، تعلیم کی غرض سے آنے والا، تاجر بننے کے بعد دولت و ثروت اور پرآسائش زندگی گزارنے والا، بیماریوں میں مبتلا ہو کر جب مایوسی کے اندھیروں میں داخل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیماری سے، اس تکلیف سے نجات بھی عطا فرمائی اور اس کی زندگی میں خیر کو بھی داخل فرمایا۔ اس کا سبب یہی تھا کہ وہ مال جو اس نے کمایا تھا کبھی اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں مسکینوں پر خرچ نہیں کیا تھا، لیکن ایک اللہ والے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جب اس نے وہ مال غریب غربا مساکین میں خرچ کیا اور ان کی دل جوئی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیفوں سے بھی نجات دی اور زندگی میں خیر و برکت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے نا کہ وہ چیز جو تمہیں عزیز ہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو کون ہے جسے دولت عزیز نہیں، مال عزیز نہیں؟ یوں تو بہت ساری چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، لیکن مال و دولت میں سب کا جذبہ مشترکہ ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو پہنچ پاؤ گے جب تک راہ خدا میں اپنی عزیز شے، یعنی جسے تمہیں بہت محبت ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن اللہ بہ علیم، اور پھر جو تم کرو گے، خرچ کرو گے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور تعلیم بھی دیتا ہے کہ وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس مال میں جو اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 177 کا حصہ ہے کہ فرمایا وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، راہگیروں، سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ تفسیر صراط الجنہ جلد اول میں ایک حدیث کو حوالہ بناتے ہوئے صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں، یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، 6 ایسے لوگ جن پر یہ مال خرچ کیا جائے اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ پہلا رشتہ داروں پر خرچ کرنا، دوسرا یتیموں پر خرچ کرنا، تیسرا مسکینوں پر خرچ کرنا، چوتھا مسافروں پر خرچ کرنا، پانچواں سائلوں پر خرچ کرنا، چھٹا فرمایا گردنیں چھڑانے پر خرچ کرنا۔ یہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف باب الزکوٰۃ میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کو دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ جو کنارہ کشی اختیار کر لیں، یعنی مخالف رشتہ دار جو تمہاری مخالفت پر ہیں مگر وہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور واقعی وہ مستحق ہیں تو ان پر صدقہ یعنی افضل ہے۔ دوسرا فرمایا یتیموں پر خرچ کرنا، جس نابالغ کا باپ انتقال کر چکا وہ یتیم کہلاتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی کتاب الآداب میں ہے،
باب فضل بن یقول یتیمہ، اس میں تحریر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ حضور نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے فرمایا یوں ساتھ ہوں گے۔ تیسرا فرمایا مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مسلم شریف باب الزکوٰۃ میں ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا یعنی مانگتا پھرتا ہے، جسے ایک لقمہ 2 لقمے کھجور یا 2 کھجور مل جائے تو چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کی ضرورت پر مستغنی کر دے، اسے یعنی اس کی ضرورت پوری کر دے، اس پر بظاہر مسکینی کے آثار بھی نظر نہ آتے ہوں، اس پر صدقہ کیا جائے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ نہ وہ لوگ سوال کرتے ہوں، یعنی وہ سفید پوش مانگنے سے بھی شرماتے ہوں، عادی نہ ہوں، ایسے لوگ ہاتھ پھیلانے کے عادی نہیں اور ایسا کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایسے حلیے میں اور ایسے حال میں نہ لگیں مگر ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت اور کفالت پر اختیار نہ رکھتے ہوں۔ مطلب میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید الانبیاء حبیب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ روٹی یعنی ایک لقمہ روٹی یا ایک مٹھی خرما یا اس کی مثل کوئی چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، اس کے سبب اللہ 3 شخصوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صاحب خانہ جس نے ایسا کرنے کا حکم دیا، دوسرا جس نے اس کی تیاری کی یعنی اس کی زوجہ یا کوئی ملازم، تیسرا فرمایا وہ خادم جو اس مسکین کو دے کر آتا ہے۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ چوتھا فرمایا مسافروں پر خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کتاب السنہ باب الثواب میں ہے، فرمایا مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیز پہنچتی ہے، یعنی صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ وہ 3 چیزیں فرمایا وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، وہ نیک اولاد جو وہ مرتے ہوئے چھوڑ گیا، وہ تیسرا وہ مال جو اس نے اپنی صحت و زندگی میں صدقہ کیا، مطلب مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی نہر پانی کی جاری کر دی، یا مسافر کے لیے مکان بنوایا، فرمایا مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ 5واں فرمایا سائلوں کو دینا، ایسا سائل جس کا سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہے، جیسے مسکین، جہاد پر جانے والا، اور وہ جو علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہے، یہ شرعی طور پر مطلب ان پر یہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جس سے شرعی اعتبار سے سوال کرنا جائز نہ ہو اسے دینا بھی جائز نہیں، دینے والا گناہ گار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کا سوال کرنا جائز نہیں ہوتا مگر وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے بھی دے دیا جائے تو جائز ہے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ باب 5 ہے، فرمایا ایسا پیشاور بھکاری جو تندرست ہے، کوئی معذوری بھی نہیں، کما کر کھا سکتا اور اپنے ماتحتوں کو کھلا سکتا ہے، مگر وہ محنت اور مشقت سے بھاگتا ہے، بھیک مانگنا اس کا پیشہ ہے، اور اس طرح وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا، حالانکہ اس کے پاس مال و اسباب بھی ہیں، گھر میں آسائش بھی ہوتی ہے، مگر وہ عادی بھکاری ہے، وہ اس کا ذریعہ معاش ہے، سمجھ لیں۔ فرمایا ایسا شخص سوال کرنے والا بھی، اس کا سوال کرنا بھی حرام ہے،
اور جو اسے دے علم بھی رکھتا ہو پھر بھی دے وہ ناجائز ہے۔ چھٹی چیز فرمائی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، یعنی غلام لونڈی کو آزاد کرنا مراد ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو آپ نے اسی وقت اپنا ایک ایسا غلام جسے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم یا 1,000 دینار میں قیمتاً خریدا تھا، اسے آزاد کر دیا۔ حضرت آج کے دور میں اگرچہ غلام اور لونڈی کا وہ سلسلہ نہیں ہے، مگر کسی مجبور کی گردن کسی قرض کے بوجھ تلے کسی سود خور کے ہاتھوں میں دبی ہوئی ہے اور وہ مجبور اپنے مکان یا کسی شے کو گروی رکھوا چکا ہے اور وہ اس کے شکنجے سے اپنے حالات کے تحت آزادی حاصل بھی نہیں کر سکتا، ایسے مجبور کو بھی آزادی دلانا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔